اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اگرچہ پہلے بھی آ چکی ہے اور یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مخاطب ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، یہ دونوں ہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے ان سے، اور ہمارے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ ذکر کسی اور کا ہو، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق اور نصیحت چھپی ہوتی ہے، اور جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈھونڈ کر پھر اس پر عمل کر لیتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور بے عقل جو ہوتے ہیں وہ پھر فتنہ فساد میں پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی، اے اولاد اسرائیل۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اس لیے یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے لذکرو، لذکرو کا مطلب ذکر کرو، یاد کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، خیال تو کرو۔ نعمتی، نعمتی میری نعمت، یعنی جو میں نے تمہارے اوپر نعمت کی۔ نعمتی یلتی، یلتی مین، اللتی مین جو، انعمتو جو میں نے، تا کے اوپر پیش ہونا تو پھر میں سے مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم تو نے ہم جن پر انعام کیا، تا سے مراد تو نے، اور وہاں پر اگر آپ بندہ تا کے اوپر پیش پڑھ لے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ شرک ہو جاتا ہے۔ انعمتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے انعام کیا۔ تو سورہ فاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم، تو اس میں ہم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو نے انعام کیا۔ تو یہاں پر انعمتو کا مطلب ہے میں نے انعام کیا، میں سے مراد اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی، جو میں نے آپ کو عطا کی تھی۔ نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، علیکم تم پر، جو میں نے تم پر اپنی نعمتوں کا جال بچھایا تھا، تمہیں اتنی بڑی نعمتیں عطا کی تھیں، تو ان کو یاد تو کرو ذرا۔ وَأَنِّي، اور یہ کہ فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تمہیں، فضل کا مطلب بزرگی دی تھی، بڑائی دی تھی، عزت شان دی تھی، علی العالمین، اللہ کا مطلب پر، عالمین تمام جہانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں تمام جہانوں پر جو ہے فضیلت دی، پھر اس کو یاد تو کرو ذرا۔ یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے، اور جو بہت بہت ہی اہم ہے، جب اللہ کی نعمت آتی ہے نا تو اس کا ہمیں اس کا بدلہ دینا ہوتا ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانی فرما دی ہے، نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔
اور رحمت جو ہوتی ہے وہ تو بے بہا ہے، اس کا شکر نہ بھی کرو وہ تو رحمت ہے نا۔ رحمت اور نعمت میں فرق یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کرو گے تو پوچھ گچھ ہوگی، اور جو رحمت ہوتی ہے، رحمت بے بہا ہے، وہ تو ایک بے لوث عطا ہے، جیسے سخاوت ہے، اللہ تعالیٰ سخاوت کا دریا ہے، وہ جیسے سخی ہوتا ہے تو وہ دیتا جاتا ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے کہ اگلے سے کہ تم نے کدھر کیا، اس کو خرچ کہاں کیا، کیا کیا، کچھ نہیں۔ لیکن جب ایک چیز دی جاتی ہے پھر اس کا پوچھا جائے تو اس کو نعمت کہا گیا ہے۔ نعمت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور رحمت کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، وہ تو بے بہا سخاوت ہے۔ تو اس لیے یہ بندہ دیکھ لے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس پر پوچھا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو بندے کو دی ہے اللہ نے وہ سانس ہے، یہ سانس زندگی ہے۔ زندگی جو بندے کی ہے، جتنے سال بندے نے زندہ رہنا ہے وہ اس کی ایک عمر ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 50 سال ہے، یہ ایک عمر ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اور اس کا دیکھیں نا، نعمت کا سب سے بڑا یونٹ جو ہے وہ 70 سال، 50 سال، 60 سال یہ ہے، لیکن سب سے کم اس کا یونٹ جو ہے، کم اکائی اس کا سانس ہے۔ ایک سانس، پھر دوسرا سانس، تیسرا سانس، سانس لینا کا یہ تو سیکنڈوں میں دیکھیں نا آپ کتنے سانس بندہ لیتا ہے، تو سانس سب سے کم یونٹ ہے اس کا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہے اس نعمت کے بارے میں، جس طرح فرمایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہے نا۔ اگر وہ جو بندے نے چھوٹی چھوٹی برائی کی ہوگی یا چھوٹا چھوٹا کوئی تھوڑی تھوڑی کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ اس کو بھی سامنے قیامت کے دن لے آئے گا۔ اگر وہ بات ہوگی نا ذرہ ذرہ والی بات، تو پھر سانس سانس کا بھی حساب ہو گیا، کیونکہ اللہ چاہے تو لے سکتا ہے نا، تو پھر بندہ کیا حساب دے گا بتائیں؟ تو ہے بندے کے پاس حساب؟ تو بندے کو تو کہتے ہیں نا ایک سانس کا شکر ادا کرے، تو جب شکر ادا کرتا ہے اس وقت کتنے سارے سانس اور نکل جاتے ہیں، یعنی اور سانس بندے کے آتے ہیں جاتے ہیں۔ شکر کا لفظ ادا کرتا ہے تو کئی دفعہ سانس لے لیتا ہے بندہ اس میں۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا وہ بے بہا ہے، لیکن نعمتوں کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ کھانا جیسے بندہ کھاتا ہے نا، کھانا کھانے کا بھی بندے کو حساب دینا پڑے گا کہ تو نے اتنا کھانا کھایا، تجھے تو ضرورت نہیں تھی اتنی، تو وہ تو نے اس سے زیادہ کھا لیا، تو وہ جو ہے نا اس کا بھی پوچھنا چاہے اللہ پوچھ سکتا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ تو اس لیے کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کے آخر میں دعا پڑھو، شکر ادا کرو۔ دعا کا مطلب شکر ادا کرنا ہے، تاکہ اس کی نعمت کا شکر ادا ہو جائے تو اللہ خوش ہو جائے، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، وہ نعمت کا سب سے بڑا جو بدلہ ہے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر نہیں ادا کریں گے، اگر بندہ نعمت کا شکر ادا کرے گا نا تو وہ نعمت بندے کے پاس مسلسل رہے گی، کنٹینیو ہوگی، جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے کے ساتھ جاری رہے گی۔ شکر نہیں ادا کرے گا تو پھر وہ نعمت وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت عزت دی۔ دیکھیں ان کی حکومت کہاں سے کہاں تک ہوتی تھی، تو نعمت تھی نا۔ تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہوئے۔ شکر ادا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات ہے بندہ شریعت کے اندر رہے، جو کام اللہ نے حکم کیے ہیں ان پر عمل کرے، جن سے منع کیا ہے اس سے رکا رہے، اور شکر ادا کرتا رہے۔ تو جب تک وہ شکر ادا کرتے رہے پوری دنیا میں حکمران رہے، اور جب شکر ادا کرنا چھوڑ دیا اور ساتھ اب شکر کس کا ادا کرنا شروع کیا؟ کفار کا، جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اب جو اللہ کے دشمن کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت بہت پیار محبت اور خلوص رکھتے ہیں، اور اللہ جس کا شکر ادا کرنا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے پھر پلٹ دیتا ہے انہی کی طرف۔ پھر ذلت و رسوائی تو ملتی ہے نا دنیا میں، اور آخرت میں بھی پھر مصیبت ہے۔ تو اس لیے جو ہے سب سے بہترین بات کیا ہے، بندہ دیکھے کہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر کتنی ہیں،
تو ہر نعمت کا بندہ شکر ادا تو کر ہی نہیں سکتا، پہلی تو بات یہ ہے نا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ شکر ادا کرنے والا بندہ بنے تو وہ ہر وقت ہی شکر ادا کرتا رہے اللہ کا، کیونکہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، ورنہ پھر جو ہے نا وہ جیسے سورۃ التکاثر ہے نا، اس کے آخر میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا ہر نعمت کا، ہے نا۔ تو وہ سوال جب ہوگا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دیکھیں نا، میں نے ساری صورت پڑھ دی، غور کریں اس پر، اس کو کبھی انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی تو اس میں تو بہت بڑے سبق ہیں۔ اور آخر کی ثم لتسألن، پھر تم سے سوال کیا جائے گا، آخری آیت ثم پھر لتسألن، اور تم سے سوال کیا جائے گا یومئذ، اس قیامت کے دن، عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں اللہ نے بتا دیا نا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا اتنی نعمتیں عطا کی تھیں، اور ان کو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی بیچ میں قرآن پڑھے نا، حکم بیچ میں ہے نا کہ وہ ثم لتسألن، اور پھر تم سے سوال کیا جائے گا یومئذ، قیامت کے دن، عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں۔ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے عرض کیا زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا ہر سانس نعمت ہے، شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح ہر سانس میں بندہ پھر پوچھا جائے گا، سانس جو تھا، وقت تھا، سانس سب سے چھوٹا یونٹ ہے، اس کے بعد سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، ٹائم، اس کو گنتے جائیں، پھر دن، پھر مہینہ، پھر سال۔ پوچھا جائے گا اتنے وقفے میں تو نے زندگی کے وقفے میں کیا کام کیا، کیا تم نے اس کو میرے حکم کے مطابق کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کا جسم ایک مردہ چیز ہے، مردہ چیز کو زندہ کیسے کیا اللہ نے؟ اپنی کرم سے۔ کیسے کرم کیا؟ جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، جیسے اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور روح جو اللہ کا حکم ہے اس کو قرآن پاک میں اللہ نے اپنا حکم فرمایا ہے۔ روح، قل الروح، کہہ دو، قل اناؤنس کر دو، بتا دو، اعلان کر دو، روح جو ہے من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، اور وہ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمارے اندر آیا۔ یہ مردہ جسم تھا، تو یہ جب وہ اللہ کا حکم یعنی روح آیا اس میں، تو یہ مردہ جسم چلنا شروع ہو گیا، اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ تو حرکت جب پیدا ہوئی تو پھر اس کا حکم بھی ساتھ آیا، کہ جو کیا تھا کہ حکم اس کا، روح جو ہے اللہ کا حکم ہے نا، کل روح من امر ربی، امر کا مطلب ہے حکم، ربی کا مطلب میرے رب کا، یہ روح رب کا حکم سے ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، کمانڈ ہے۔ اب جب اللہ نے ہمارے اندر وہ روح ڈالی، پھر کیا اللہ نے ہم سے وہ چاہا، اللہ نے یہ چاہا ہم سے کہ جب تمہارے اندر میرے حکم آ گیا، اب اس جسم کو جس کے اوپر میں نے تمہیں وہ نعمت ڈال دی، وہ حکم والی، اس کو پھر میرے حکم کے مطابق چلاؤ، یعنی جسم کی حرکات کو میرے حکم کے مطابق ہی وہ کر دو، بس جسم کی حرکات ساری، اعمال سارے، ایمان اس کا، اعمال سارے اس کا، جو ایمان سے اعمال بنتے ہیں نا، تو ایمان بھی وہی بناؤ جو میں چاہتا ہوں، اور اعمال بھی اس کے وہی بناؤ جو میں چاہتا ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق ایمان اور اعمال بنا لیتا ہے، اسی ایمان اور اعمال کو قائم رکھنے کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی ایمان و اعمال کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، تاکہ اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی رہی اس کو سیدھا کر کے اس کو سٹریم لائن کر دیں، سیدھے رستے پر چلاتے جائیں، صراط مستقیم پر، اور یہ کام ہوتا رہا۔ تو وہ جسم جو ہے اس کو چلاتا کون ہے؟ روح چلاتی ہے، اور جب اللہ وہ ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے، سانس پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو ہے نا روح کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ کا حکم اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور جسم جو ہے وہ مردہ چیز ہے، مردہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، اس لیے اس کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور مٹی جو ہے یہ جس جگہ کی تھی، اللہ اتنا بڑا انصاف کرنے والا ہے، زمین سے اللہ نے جو کچھ لیا اس کو واپس کر دیتا ہے۔ تو زمین مٹی جو جس جگہ کی ہوتی ہے، بندے کی موت وہاں آتی ہے، اس کا جسم مٹی کو وہاں واپس کر دیا جاتا ہے، یہ زمین تیرا، یہ تیرا ہی حصہ ہے، لے لے اس کو تو، اس لیے اس کو زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے، تو بندہ دفن ہو گیا۔ لیکن وہ جو روح تھی جو اس کو جسم کو چلا رہی تھی، وہ اللہ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، قل الروح من امر ربی۔ اب وہ حکم جب آیا تھا تو اس جسم پر کیا اللہ کے حکم کو بندے نے نافذ کیا تھا یا نہیں؟ بس یہی سوال ہے سارا، اسی پر دنیا میں ہم آئے ہیں، اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جو ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں۔ بس تو وہ عبادت سے مراد کیا ہے کہ سانس، ہر سانس کو ہمارے لیے وقف کر دیں۔ اگر زندگی میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو سمجھو وہ اللہ کی نعمت جو ہے اس کا شکر ہو رہا ہے۔ بس ساتھ ساتھ شکر ادا کرتا رہے، اعمال سارے شریعت کے مطابق بندہ چلاتا رہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ خوش، بندہ خوش، زندگی بھی خوش، اور یہ زندگی جو ہے پھر بڑی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اتنی ساری، اگر اس پہ بات کرتے جائیں نعمت کے اوپر، تو یہ بہت بڑا چیپٹر ہے جس کو کم از کم 5-7 دن چاہیے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، جیسے اولاد ہوتا ہے نا، وہ بھی نعمت ہے نا، اس طرح مال ہوتا ہے، بندے کے پاس مال کا حساب ہوگا، مال بھی تو نعمت ہے، جو بھی آتی ہے، پیسہ آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، اس کا استعمال کرنے کا یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی نعمت ہے۔ صحت جو اللہ نے دی ہے وہ بھی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے نا کتنی نعمتیں ہیں بندے کے اوپر، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ اگر نہیں کریں گے تو وہ بھی پس جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے نعمت کا شکر ادا نہ کیا، کیونکہ اللہ کے حکم کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اپنی مرضی کی۔ اب یہاں پر جو اب اپنی مرضی کرے گا نا، تو وہ مصیبت میں ضرور پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، نعمت ہم نے اتنی نعمتیں دی کہ ان کو دنیا میں بھی بڑائی دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ یہ بنی اسرائیل والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل، اے آدم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری نعمت کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تمہیں بڑائی دی، عزت دی، شان دی، علی العالمین، تمام عالمین پر، تمام جہانوں پر تمہیں میں نے بزرگی دی، بڑائی دی، شان دی، عظمت دی۔ تو اصل بات کیا تھی؟ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، جو رب کا حکم تھا، جو تورات تھی اور سنت موسیٰ علیہ السلام تھی، وہی ہم جیسے کہتے ہیں قرآن و سنت، اس وقت تورات و سنت موسیٰ یہ تھی، تو اس کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، تو بس کام خراب ہو گیا ان کا پھر۔ کیونکہ دیکھیں کیسے لوگ تھے، اگر ان کو بھوک کا مسئلہ پڑا تو من سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ جب راستے میں جا رہے تھے، پانی کی پیاس لگی تو اللہ نے 12 چشمے پیدا کر دیے، اور ہر ایک کو ایک مل گیا۔ سر پر اگر دھوپ لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ بادل کو ساتھ چلاتا تھا، سایہ کرتا رہتا تھا۔
حتیٰ کہ جنگل میں جب ان کے پاس آگے وہاں صحرا میں گئے تو وہاں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے، نہ کپڑے میلے ہوتے تھے، نہ ان کے اوپر کتنا کرم ہوتا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے دشمن تھے، قبطی تھے، جو امالکہ والے تھے، قوم دوسری قوم جو تھی، ان کو مینڈک کے عذاب میں مبتلا کیا۔ ان کی ہر جگہ مینڈک، وہ کھانا کھاتے تھے تو مینڈک منہ میں پہلے جاتا تھا، اتنے زیادہ ہو گئے تھے، تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کو جوئیں پڑ گئیں، ان کو اتنی زیادہ کہ وہ ہر جگہ جوئیں مصیبتوں میں پڑ گئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان بنی اسرائیل کو پھر بھی یہ موج میں ان کو چچڑ پڑ گئے، ان کے جانوروں کو اس طرح مصیبت میں پڑ گئے۔ اور وہ کھانا پانی پیتے تھے تو وہ پانی جب منہ کے قریب جاتا تھا تو وہ خون ہوتا تھا، تو وہ ان کو خون لگتا تھا، ان کے لیے وہ پانی ہوتا تھا۔ تو دیکھیں نا کتنی شان تھی ان کی ہے۔ اور پھر یہ لوگ فرعون کے پاس غلام تھے، اور فرعون ان کے دیکھیں بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے بھی نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا ہے۔ یہ بھی کتنا بڑی نعمت اللہ کی ہوئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے جائیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے احسان کیے، کتنے کتنے کرم کیے ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نافرمانی کرتے رہے۔ اور جو ہے نا ایک تھوڑی دیر کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا بندہ تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کسی کوئی ہمارے ہاں کوئی بندہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کسی کا بندہ تعریف کرتا ہے، اس کے بعد ختم ہو گئی بات، تو اسی طرح سے ان لوگوں نے بھلا دیا۔ تو ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو عمل بندہ مسلسل کرتا رہتا ہے نا، وہی عمل اس کے لیے کارگر ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل کیا جانے والا عمل جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کر لو اس کے بعد چھوڑ دو، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ کام مسلسل۔ اس لیے تو 5 نمازیں مسلسل جاری کر دی گئیں، تاکہ بندے جو ہیں مسلسل 5 دفعہ جب جھکیں گے نا تو ان کے اندر غرور تکبر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر وقت اللہ اکبر کہیں گے، اللہ بڑا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے، تو پھر وہ جھکائی ان کی رہے گی، یعنی عاجزی رہے گی، وہ پھر جھکے رہیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اس لیے 5 نمازیں جو ہیں وہ اور ساتھ کٹھے جو ہے جب ہم رکوع سجود سب کٹھے سجدے میں جاتے ہیں، کٹھے جاتے ہیں نماز، تو یہ حکم ہوتا ہے کہ ان میں آپ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ لیکن اگر چھوٹے بڑے کا جو تمیز ہے نا وہ صرف تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تقوی بھی جو ہے نا بندہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کہ بندے کے اندرونی اعمال ہیں، وہ تقوی کی تباہی کر دیتے ہیں۔ جیسے بندے کے اندر اگر کسی کے خلاف حسد ہے یا کینہ ہے، تو وہ اندر تو گند لے کے بیٹھا ہے، وہ گند ایسا ہے جس نے تمام نیک اعمال بھی ختم کر دیے۔ تو اس لیے تقوی کا بھی بندہ کسی کا خود فیصلہ نہیں کر سکتا یہ کہ متقی بندہ ہے، تو وہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح میں نے عرض کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ان کو اتنا بڑا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر کہ جو ہے آپ غور کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یعقوب علیہ السلام کے بچے جو تھے وہ یوسف علیہ السلام جو تھے جب وہ مصر میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے نا وہ کیسے مصر میں آئے، وہ دیکھیں وہ غلام کے بطور یعنی کہ بکتے ہوئے آئے تھے وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں پھر کیا کرم کیا کہ ان کو وہاں پر وزارت ملی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، تو پھر اسی طرح سے پھر انہوں نے اپنے باقی بھائیوں کو، فیملی کو، سب کو پھر مصر میں بلا لیا۔ تو اس طرح سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر عمالقہ جو تھے انہوں نے جب اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے اپنا رابطہ منقطع کرتا ہے نا، ختم کرتا ہے اور دنیا اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر اللہ کی رحمت پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کی پھر تباہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہوا جیسے کہ آپ دیکھ لیں نا کہ اگر انڈو پاک میں جیسے مغلوں کی حکومت تھی،
پھر وہ رنگیلا احمد شاہ رنگیلا آیا اور اس کے بعد وہ دن رات وہ عورتوں کو نچاتا تھا اور بڑے عجیب اور شراب اور گندے کاموں میں پڑ گیا، اور اسی طرح پورا خاندان جو تھا مغلیوں کی سلطنت سب ختم، مسلمانوں کا صفایا ہو گیا اور دوسروں نے سنبھال لیا، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور کام ختم ہو گیا ان کا۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان اللہ کے حکم پر قائم رہتے ہیں، شریعت پر قائم رہتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جو نعمتیں ہیں نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت بندے کے پاس ساتھ رہتی ہے اور وہ نعمت کنٹینیو رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے بعد پھر اور جو آتے گئے حکمران، اور اس کے بعد جب مسلمان جو ہے رستے سے ہٹتے گئے تو پھر کیا ہوا، امال کا قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبضہ دے دیا مصر پر، اور یہ سارے پھر دوبارہ اسی طرح ان کا حال خراب ہو گیا، غلام بن گئے۔ تو اس طرح سے کام خراب ہوا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو یہ جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت بن کر آئے ان کے لیے، جنہوں نے ان کو غلامی کے طوق سے نجات دلائی، اور پھر حکمران بن گئے یہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، جب ختم ہوا تو سلسلہ یہ فرعون غرق ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ابھی یہ جو ہے پھر اس کے بعد فرعون کے غرق ہونے کے بعد کچھ عرصے میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، اور پھر حضرت یوشع علیہ السلام جو ہیں وہ ان موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ پیغمبر ہوئے، اور ان کی سرپرستی میں انہوں نے وہ جہاد کر کے، اور کیونکہ فلسطین ان کا پہلا جو علاقہ تھا جہاں پر یہ بنی اسرائیل آباد تھے، تو پھر امالکا اس پر بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا، تو امالکا کو جہاد کر کے حضرت یوشع علیہ السلام کی سربراہی میں انہوں نے بڑا وسیع علاقہ فلسطین کا اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوا کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا جو اب ہمارے پاس ہوتا ہے، کیا ہوا کہ یہ جو ہے نا 12 قبیلے تھے نا، جیسے اللہ نے فرمایا 12 قبیلے تھے نا، اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پھر 12 قبیلے بنے ان کے، اور ہر بیٹے کا جیسے نام پہ قبیلہ بنایا ایسے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ حکومت بھی اپنی قبیلوں کے حساب سے 12 قبیلوں کی حکومت بنا لی، ادھر 12 قبیلوں کی حکومت بنا لی، ایک قبیلے کا پھر دوسرے قبیلے، ہر قبیلے کا علاقہ۔ اور تو اس طرح سے کیا تھا کہ وہ اس طرح خانہ بدوشی کی زندگی تھی، قبائلی زندگی تھی، بھئی ایک علاقہ کچھ قبائل کے انڈر تھا، اس کا جو قبیلے کا بڑا سردار ہوتا تھا وہ اس کا حکمران ہوتا تھا، اسی طرح کی زندگی تھی ان کی۔ اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے حالات ایسے، انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم اکٹھے رہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ مصیبت اور پرابلم جو ہے ان کو پڑے گا، کیونکہ لوگوں میں انہوں نے دیکھا کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اکٹھے مل کے مقابلہ دشمن کا کر سکتے ہیں، لیکن اکیلے پھر کیا ہوا کہ ان کے کچھ علاقوں پر وہ جو دوسری قوم کے امالکا والے وہ قبضہ کر گئے۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام آئے، تو ان سے انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے عرض کیا کہ جو ہے نا آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو پھر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ تو طالوت جو تھا پھر اس پر بھی یہ اعتراض کرنے لگ گئے تھے کہ یہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس تو امیر نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں، یہ ان کی عادت ہے پرانی کہ یہ سوال بڑے کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جو ہے نا اس وجہ سے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بچے سے تھے، ابھی ان کی عمر ابھی اتنی بڑی نہیں تھی، جیسے 10-12 سال 15 سال اس طرح کی ہوگی، تو اس طرح کی عمر کے تھے۔ تو وہ داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں آئے، اور پھر انہوں نے وہ جالوت کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، کیونکہ وہ جالوت پورے کا پورا وہ اس میں تھا لوہے کے جو ہے لباس میں، صرف اس کی آنکھیں ظاہر ہوتی تھیں بیچ میں سے، تو انہوں نے وہ جو پتھر مارے تھے وہ ان کی آنکھوں میں ہی گئے تو وہ سر کے پار ہو گئے، وہ مر گیا اس طرح۔ تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر دل عزیز کیا، پاپولر بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پھر بادشاہت عطا کی۔ تو داؤد علیہ السلام پہلے واحد پیغمبر ہیں جو کہ
پیغمبری میں ہی ان کو بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، حکومت عطا کی فلسطین کی۔ تو اس طرح سے کیا ہوا، داؤد علیہ السلام کے دور میں فلسطین جو تھا وہ بنی اسرائیل کے قبضے میں مکمل طور پر آ گیا، اور داؤد علیہ السلام اس کے حکمران بن گئے۔ پھر ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنایا اور اس سلطنت کا وہ حکمران بھی بنایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی بڑی اچھی حکومت تھی، بڑا وقت تھا، کتنی بلندی اللہ نے عطا کی ان کو، غور کریں نا۔ اب اسی طرح سے پھر یہ کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا بیٹا تھا رجام، جب وہ حکومت پر بیٹھا نا سلطنت پر، تو وہ تھوڑا دوسری قسم کا تھا، تو دینی ماحول بھی ختم ہوتا گیا اور معاملہ خراب ہو گیا۔ اور اسی وقت وہ سلیمان علیہ السلام کی کابینہ میں ایک بندہ تھا جو وزیروں کو، وہ بربام جو تھا، اس نے بغاوت کر کے تو اس نے ایک علیحدہ ریاست بنا لی، تو وہ اسرائیل نام رکھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، وہ جو ریاست تھی اس کا نام یہودا تھا، اور جو ہے جو نئی ریاست بنائی بربام نے تو اس کا نام اسرائیل رکھا۔ اب دیکھیں نا، یہ یہودا اور اسرائیل دو حکومتیں تھیں۔ یہودا کا اس وقت دارالحکومت یروشلم تھا، اور اسرائیل جو حکومت بنائی گئی اس کا دارالحکومت سمیریا تھا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا۔ تو اب دیکھیں کہ پھر جب میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ چکے تھے، شریعت موسوی کو چھوڑ چکے تھے، اور اپنی مرضی پر چل چکے تھے، خواہشوں کے غلام ہو گئے تھے، تو پھر جو ہے نمرود نے ان پر حملہ کیا، اور تو اس وقت اور رومن امپائر نے، اور ان لوگوں کے جو ہے 6 لاکھ کے قریب جو ہے قتل کیے بندے ان کے، اور 6 لاکھ قیدی کر لیے، اور ان کو بنی اسرائیل کے، اور قیدی کر کے نمرود اپنے ساتھ جو ہے نا بابل شہر میں لے گیا تھا۔ تو بابل اس کا حکومت کا سربراہ، وہ بابل جو تھا وہ نمرود وہیں رہتا تھا، تو اس کا دارالحکومت تھا، تو وہاں لے گیا۔ تو وہاں پر پھر دوبارہ یہ بنی اسرائیل پھر غلام بنا دیے گئے، اور پھر وہی غلامی کی زندگی آ گئی ان پر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام جب آئے، تو اس وقت سکندر ذوالقرنین جو تھا، اس نے جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ان کو پھر فلسطین میں جگہ عطا فرمائی۔ پھر یہ دوبارہ جو ہے فلسطین اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عطا کیا، پھر حکومت ان کی بنی، اور اس طرح یہ دوسرا عروج ان کو ملا۔ تو پھر اس کے بعد اسی میں پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ زمانہ بھی آتا ہے جس میں 100 سال تک وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ اس طرح سے یہ بھی ایک اور سلسلہ چلا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ جو ہے رومن والوں نے، پھر رومن امپائر ٹیٹس جو تھا، ٹیٹس نے تباہی پھیری ان کی، یہ عیسائیوں نے، اور پھر یروشلم جو تھا اس کی تباہی کر دی، ککھ نہ چھوڑا، اور حتیٰ کہ انہوں نے عمارت بھی جو تھی مسجد کی اس کو بھی وہ تباہ کیا، اور بہت سارا، اور ان کو ایک ایک کر کے ان یہودیوں کو، ان کو سب کو اس نے وہ قتل کیا، اور اتنا قتل کیا کہ اس کی مثال آپ دیکھیں تاریخ میں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کی حکومت پھر ختم ہو گئی، پھر یہ بنی اسرائیل ختم ہو گئے، ذلت و رسوائی میں پڑ گئے، اور اس کے بعد یہ اب تک جو ہے یہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور لیکن ایک چیز ہے، ان کے پاس جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ 2008 میں جب مردم شماری ان کی گئی کہ یہودی کتنے ہیں دنیا میں، تو 2008 میں پتہ چلا کہ یہ تقریباً 15 ملین کے قریب ہیں۔ تو مختلف دنیا میں یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کا سپر پاور ہے، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے نا اپنا کنٹرول شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ہے مائکروسافٹ جو ہے، یہ فرسٹ مائکروسافٹ اسرائیل میں بنی، اور پھر جو ہے نا فرسٹ وائس میل بھی اسرائیل میں ہوئی، اور پھر جو موبائل ٹیلی فون ہے اس کا سب سے پہلے ایک موٹا سا بڑا موبائل آتا تھا، اس کا نام، اس کو کہتے تھے میٹرولا فون۔ تو موبائل میٹرولا فون بھی اسرائیل والوں نے بنایا تھا، انہی کے انڈر تھا۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل، آپ اس وقت اگر آپ دیکھیں امریکہ میں، اور اس طرح والٹ ڈوزی جو ہے، جو ٹام اینڈ جیری جو ہے کارٹون بنانے والے جو ہے، یہ بھی انہی کا ہے، اسرائیل والوں کا۔ ٹائم وارنر انہی کا ہے، وائی کام انہی کا ہے، ایم ٹی وی انہی کا ہے، نیکوڈین انہی کا ہے، یہ جو ورلڈ ڈزنی چینل ہوتا ہے یہ بھی انہی کا ہے۔ یہ اسی طرح سے ٹائم میگزین انہی کا ہے، یہ جو ٹائم نیٹ ورک جو ہے سارا انہی کا ہے، فارچون چینل انہی کا ہے، اور اسی طرح سونی جو امریکہ میں ہے وہ بھی انہی کا ہے، اور تقریباً 96% سے، یعنی 96% سے زیادہ جو میڈیا ہے اس پر انہی یہودیوں کا قبضہ ہے اس وقت۔ آپ غور کریں نا، یہ جو ڈزنی چینل ہے ورلڈ کا، یہ آپ کے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جو بچے بیٹھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور تعلیم و تربیت یہ دینے والے کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں۔ تو آپ کے بچے ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، یا اس کے جو آپ نے آج کل فون اور آئی پیڈ اور ان پر ہوتے ہیں، تو یہ سب انہی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، یہ امریکہ میں 6 کروڑ اخبار بکتے ہیں، اس میں سے 75% جو اخبار ہیں وہ انہی جیوز کے کنٹرول میں ہیں، انہی یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیو یارک ٹائمز انہی کا ہے، وال سٹریٹ جرنل انہی یہودیوں کا ہے، واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ تو آپ غور کریں تو انہوں نے بہت ہی وہ پوری دنیا میں وہ کر رکھا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس جو دولت ہے نا، وہ ان سے 10% زیادہ ہے، لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب یہ نہ میڈیا میں ان کا کوئی نام ہے، نہ انہوں نے کوئی دنیا میں کوئی ایسی ترقی کی، نہ کچھ انہوں نے۔ اب یہ کہاں پیسہ ادھر استعمال ہو رہا ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ ہمیں جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور کہاں پر ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس میں سے ہمت کرے اور دیکھے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرے تو پاسبل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے کی جو لیس للانسان الا ما سعی، جو جتنے بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ تو دیتا ہے نا۔ تو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اور دین اسلام کی طرف، مسلمانوں کے لیے بھلائی کا کام کرنا چاہیے، اور دنیا میں اس وقت ضرورت بھی ہے، اور مسلمان قوم سوئی ہوئی ہے، اور اس لیے یہ اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا میں غلام بنی ہوئی ہے صرف، حالانکہ ان کے پاس پوری دنیا سے سب سے بڑھ کے دولت ہے، ان کے پاس ہر قسم کا افرادی قوت بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ جو اصل ریسورسز ہیں نا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو عیاش پرست ہیں اور خواہش نفس کے پرستار ہیں، اور ان کا خدا اللہ نہیں بلکہ کون ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے، لیکن آج کے سبق میں ہم نے سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہی ہے سمجھی ہے کہ جو نعمت ہے اللہ کی جب بندے کو ملی، جس بندے نے اس نعمت کا شکر ادا کیا وہ کامیاب ہوا، اور جو نعمت کا شکر نہ ادا کر سکا تو وہ اللہ کی رحمت سے آہستہ آہستہ ہٹ گیا، وہ نعمت بھی اللہ کی اس سے چھن گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، ہم نے یاد کرو کہ میں نے تم پر اپنی نعمت جو بھیجی تھی وہ تمہارے اوپر، اور تمہیں دنیا میں بہت بڑی بزرگی عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بھی انہوں نے شکر ادا نہ کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اب ان کی کتاب کے اندر سب لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہوں گی، قرآن پاک کے بارے میں آخری کتاب آئے گی، اور سب کچھ ان کو معلوم تھا، لیکن وہ اس ہٹ درمی سے کہ یہ جو ہے نا ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے، بنی اسحاق سے آنے تھے، تو یہ اس طرح سے بنی یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے آنے چاہیے تھے، تو اس طرح سے وہ جلسی اور حسد لے کر وہ ابھی تک دیکھیں قائم ہے، اور اس وجہ سے یہ بھی اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، ہم بھی۔ اصل فرق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا، تو اس لیے یہ دشمن ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف طریقے سے حملے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم
ان کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ کریں سوائے اس کے کہ اپنے کردار کو رسولی کردار بنا لیں۔ بس جب چلتا پھرتا دیکھیں گے ہمیں ہر کام میں ہر مسلمان اگر رسولی بن جائے کردار کا، تو یہ یہود خود بخود یہ جو ہے یہ مات کھا جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، مسلمانوں کا قبضہ ہر جگہ ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسی عظمت عطا فرمائے گا کہ جس کی مثال نہیں۔ تو ہمیں بس آج کے سبق سے یہ ہے کہ ہمیں کردار جو ہے اپنا وہ رسولی کردار بنانا ہے، اور اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا نا تو بس یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے تبلیغ کا کام ہوگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی ہوتا تھا، کچھ نہیں کتابیں تھیں اس وقت، نہ کوئی لائبریریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو آ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں اگر ہم اچھے بن کے جائیں گے تو کردار اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کرم فرمائے گا۔ اسکاٹ لینڈ میں 2 لڑکیاں تھیں، 2 بہنیں تھیں، وہ ایک سکول میں پڑھتی تھیں، اور سکول میں جب وہ جو آدھی چھٹی ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں ہاف ٹائم، وہ ہو گیا تو اس وقت وہ کھانا ان گھر سے لاتی تھیں، اپنا کھانا کھا رہی تھیں، وہ جو ہے نا ایک ہی پلیٹ میں دونوں بہنیں کھا رہی تھیں، اور وہ چمچے نہیں استعمال کر رہی تھی بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں سے کھا رہی تھی۔ جب وہ کھا رہی تھیں تو دونوں ایک ہی پلیٹ میں انگلیوں سے دونوں کٹھے کھا رہی تھیں، تو ان کی ہیڈ ماسٹر جو تھی، ہیڈ ٹیچر جو ہوتی ہے، اس نے دیکھا ان کو، اس نے کہا ڈائننگ ہال جاؤ وہاں کھاؤ، اس نے کوئی نہیں ہم ادھر، تو ابھی کوئی ایسی بات، وہ دیکھتی رہی تھوڑی دیر، وہ دیکھ کر جو ہے نا اس نے دیکھا، پھر ان لڑکیوں نے انگلیوں کو جب وہ کھانا ختم ہوا تو انگلیوں کو چاٹ بھی لیا۔ اب جو ہے نا اس نے کیا کیا کہ اس بات کو سٹڈی کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ اب پڑھنے کے بعد وہ جو ہے نا اس نے کہا اسلام میں، پھر اس نے کو پتہ چلا کہ یہ انگلیوں میں بھی جب ہم چاٹتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ایسے انزائم یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ہاضمے میں مدد ملتی ہے، اور کٹے کھانے کی برکت، اور یہ ساری اس نے سائنس سے اس کے بارے میں معلومات لی، اور پھر اس نے اسلام کو دیکھا، اور 6 مہینے کے بعد وہ ہیڈ ٹیچر مسلمان ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ صرف وہ کٹھے کھانے کی برکت تھی۔ یہ اسکاٹ لینڈ کی بات ہے ابھی ریسنٹلی۔ تو اسی طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کردار جو ہے، اگر کردار بہتر ہوگا نا تو اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو ہمیں رول ماڈل بننا ہے، اور ہمیں کس کا رول ماڈل بننا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق اپنا کردار بنائیں، اور چاہے عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کتنی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو بھی کرم ہوتا جائے اس کے شکر گزار بنتے جائیں، اور وہ شکر جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں۔